شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان چکے ہو، میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ۔ تم تو ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہو، اور وہ ہیں کہ اس حقیقت کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ اللہ کے رسول کو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر چکے ہیں، صرف اس جرم میں کہ تم دل سے اللہ کو کیوں مانتے ہو جو تمہارا پالنے والا مالک ہے۔ غرض اگر تم میرے راستے میں جہاد یعنی بھرپور کوششیں کرنے کے لیے اور میری خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے تو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ تم چھپ چھپا کر ان سے دوستی اور محبت کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں اسے خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ تم میں سے جو شخص بھی ایسا کام کرے گا تو حقیقتاً اس نے سیدھے راستے کو کھو دیا، یعنی حقیقتاً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، کیونکہ وہ کافر لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح کافر ہو جاؤ، یعنی خدا اور رسول کا انکار کر دو۔ قیامت کے دن نہ تو تمہارے خونی رشتہ دار ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے اور نہ تمہاری اولاد تمہارے کسی کام آئے گی۔ اس دن اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی دنیا داری کے تمام رشتے ناتے، دوستیاں اور تعلقات وہاں کاٹ کر بھلا اور مٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو اللہ اس کا خوب اچھی طرح سے دیکھنے بھالنے والا ہے، یعنی وہاں صرف ہمارا عمل ہوگا جو ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا، اور اچھا عمل ہمارے کام آئے گا۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں بہت اچھی مثال یا نمونہ عمل ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ حقیقتاً ہم تم سے اور تمہارے ان خداؤں سے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر پوجا اور بندگی کرتے ہو قطعاً الگ، بالکل بے تعلق اور بیزار ہیں۔ ہم تمہارے منکر ہیں، یعنی ہم تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور دلی نفرت ہمیشہ کے لیے قائم اور ظاہر ہو چکی ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ کو دل سے نہیں مانتے۔ ہماری تمہاری یہ دشمنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مراد چچا سے اتنا ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ضرور خدا سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے کچھ قدرت اور اختیار نہیں رکھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول اس امید پر تھا کہ ان کا چچا شاید ایک خدا پر ایمان لے آئے گا اور وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، لیکن جب ان کو اس کی خدا دشمنی معلوم ہو گئی تو انہوں نے اس سے محبت کا تعلق توڑ لیا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کر رکھا ہے اور تیری ہی طرف ہماری لو لگی رہتی ہے اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا بھی ہے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمیں حق کے منکروں کے لیے تختائے مشق نہ بنا دینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں اور پھر ہمیں ستائیں اور اس طرح ہمارے صبر کا امتحان لیا جائے۔ اور اے مالک، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھک لے، یعنی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، واقعاً تو زبردست طاقت والا، غالب آنے والا، عزت والا اور اپنے زور پر اپنا حکم نافذ کرنے والا اور گہری حقیقتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ غرض تمہارے لیے ان لوگوں میں بہت اچھا نمونہ عمل موجود ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن سے اپنی امیدیں باندھے رکھے ہے۔ اب
جو اس بہترین نمونہ عمل سے منہ کو موڑ لے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں اور وہ بہر صورت ہر تعریف کا حقدار ہے، یعنی وہ تمہاری تعریفوں کے بغیر ہی از خود لائق تعریف ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تمہاری دشمنی ہے، کیونکہ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اللہ تمہیں ان کافر لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کے سلوک سے نہیں روکتا جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، کیونکہ حقیقتاً خدا انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تو صرف اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے تمہارے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں تک سے نکال باہر کیا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ اب جو لوگ بھی ان سے دوستی رکھیں گے وہی ظالم قرار پائیں گے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہو، جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو ان کے مسلمان ہونے کا پہلے امتحان لے لو۔ ویسے تو اللہ ان کے ایمان کا حال خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی ایماندار ہیں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، کیونکہ اب مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد وہ عورتیں نہ تو کافر مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان عورتوں کو دے دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو، مگر جب تم ان کے مہر ادا کر چکو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے مت رکھو۔ اللہ یہ مثال دیتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے اختیارات اور دینی معاملات میں زبردستی نہ کرو۔ البتہ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دے دیے تھے وہ ان سے واپس لے لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی بیویوں کو دے دیے تھے وہ ان سے اسے واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا پوری طرح جاننے والا بھی ہے اور دانائی کے ساتھ بڑی گہری مصلحتوں اور حقیقتوں کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی ہے۔ اب اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں واپس نہ ملے، اور پھر جب تمہارے مہر دینے کی باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں کافروں کے پاس رہ گئی ہیں ان کو تو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور ان معاملات میں اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کو تم دل سے اپنا مالک مانتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس ایماندار مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور چوری اور زناکاری بھی نہ کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کریں گی اور اپنے خاوند پر اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان یعنی جھوٹ نہیں گھڑیں گی، یعنی کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ نہیں بتائیں گی اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی بھی مانگیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان کر ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غصہ فرمایا ہے، جو آخرت کے آنے سے اسی طرح مایوس اور نا امید ہیں جیسے کافر قبروں میں گڑے ہوئے مردوں کے زندہ ہونے سے مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں۔